إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولی رب زدنی علما۔ برادران اسلام، دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، پردہ نشین خواتین و اسلام، تمام قسم کی حمد و ثنا رب ذوالجلال کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور کچھ ایسے مواقع عطا فرمائے، کچھ ایسے ایام بنائے جن ایام میں ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کر کے اللہ کا تقرب، اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ جو اللہ رب العالمین اپنی عبادت میں تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ سبحان اللہ ما شاء وشان، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ بعدہ درود و سلام ہو رب العالمین کے بھیجے ہوئے تمام نبیوں اور رسولوں پر، بالخصوص ہم سب کے آخری نبی سید الثقلین، امام الانبیاء، خاتم النبیین والمرسلین، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم انسانوں کو پیدا کیا، مقصد صرف اور صرف اپنی عبادت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، دوسرا کوئی مقصد نہیں۔ مقصد ہماری اور آپ کی پیدائش کا، ہمارے اور آپ کے وجود کا، کہ ہم اللہ کی بندگی کریں،
ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کریں، یہی مقصد ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ ایسے ایام بنایا، کچھ ایسے مواقع فراہم کیے جن ایام میں، جن مواقع پر عمل کرنا دوسرے دنوں کی بنسبت زیادہ فضیلت والا ہوتا ہے، اہم ہوتا ہے۔ انہی ایام میں سے عشر ذی الحجہ بھی ہے۔ آنے والے ایام، ابھی جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں وہ ذی القعدہ ہے، اور یہ اپنے اختتام کو پہنچنے والا ہے۔ اس کے بعد ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوگا، اور ابتدائی 10 دنوں کی فضیلت، عشر ذی الحجہ کی فضیلت کتاب و سنت کے اندر وارد ہوئے ہیں۔ یہ نیکیوں کا موسم بہار، یہ نیکیوں کا مہینہ اللہ رب العالمین ہمیں اس لیے عطا کرتا ہے تاکہ ہم اللہ رب العالمین کے قریب ہو جائیں، اللہ کی عبادت کر کے اللہ کا تقرب حاصل کر لیں، اپنے آپ کو جہنم سے نجات کا پروانہ حاصل کر لیں، اللہ کی عبادت کر کے توبہ اور استغفار کر کے جنت الفردوس کا وارث بنائیں۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ عظیم الشان ایام ہمیں عطا فرماتا ہے۔ عشر ذی الحجہ کی بہت ساری فضیلتیں کتاب و سنت کے اندر وارد ہوئے ہیں، یہاں تک کہ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ عشر ذی الحجہ رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں سے زیادہ افضل ہے۔ رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں سے زیادہ افضل عشر ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، اس لیے کہ ان دنوں کے اندر عرفہ کا دن آتا ہے، ان دنوں میں حج کے بہت سارے ارکان ادا کیے جاتے ہیں، ان دنوں میں تمام اعمال، تمام اسلام کے سارے ارکان ایک ساتھ جمع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے عشر ذی الحجہ رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں سے زیادہ اہم ہے۔ عشر ذی الحجہ کی فضیلت پر یہ آیت بھی دلالت کرتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر اور 10 راتوں کی۔ تمام مفسرین، اکثریت مفسرین نے یہی بیان کیا ہے کہ ولیال سے مراد عشر ذی الحجہ کی 10 دن مراد ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اسی رائے کو بیان کیا ہے کہ ولیال عشر سے مراد عشر ذی الحجہ کی 10 دن ہے۔ یہ وہ ایام ہیں جن دنوں میں عرفہ کا دن آتا ہے، اور عرفہ کا دن ایک عظیم دن ہے، تمام دنوں کا سردار ہے، جس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بے شمار بندوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ لکھتا ہے، بہت سارے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ تو عشر ذی الحجہ کے اندر ہم اور آپ کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ان دنوں میں اللہ کی عبادت کریں، توبہ اور استغفار کریں، صدقہ و خیرات کریں، نیک اعمال جو بھی ہے زیادہ سے زیادہ ان 10 دنوں میں ہمیں انجام دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر، قیل ولا مثلہن فی سبیل اللہ، قال ولا مثلہن فی سبیل اللہ الا رجل افر وجہہ بالتراب۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دنیا کے سارے ایام میں افضل ایام الدنیا، پورے دنوں میں سب سے زیادہ افضل ترین دن ایام عشر ذی الحجہ ہے، 10 دن ہے سب سے زیادہ افضل ایام۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی اللہ کے راستے میں جہاد کرے تو بھی اتنا افضل عمل نہیں کر سکتا ہے جتنا ان دنوں میں ہوتا ہے؟ کہا کہ ان دنوں میں اگر اللہ کے راستے میں جہاد کرے تو بھی ان دنوں کے اعمال سے زیادہ محبوب عمل حاصل نہیں کر سکتا ہے، سوائے اس آدمی کے جو
جہاد میں جائے اور شہید ہو جائے۔ تو اس حدیث مبارکہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عشر ذی الحجہ کو افضل ایام الدنیا قرار دیا۔ دنیا کے تمام دنوں میں سب سے افضل ترین دن ایام عشر ذی الحجہ کو کہا ہے۔ ایک دوسرے حدیث کے اندر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الايام یعنی عشر ذی الحجہ۔ قالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ قال ولا الجہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عشر ذی الحجہ میں کیے جانے والے اعمال سے زیادہ محبوب کوئی اور عمل نہیں ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی ان دنوں کے اعمال سے زیادہ محبوب نہیں ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی ان دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب عمل نہیں ہے، سوائے اس آدمی کے جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلے ثم لم يرجع من ذلك بشيء، پھر وہ کسی چیز کے ساتھ واپس نہ آئے، نہ جان کے ساتھ اپنے گھر کو واپس آئے، نہ مال کے ساتھ آئے، یعنی مال کی بھی انہوں نے قربان کر دی اور جان کی بھی انہوں نے قربانی کر دی، جان اور مال کی قربانی انہوں نے دے دیا، تو پھر ان کا عمل ان دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب عمل ہے۔ اس حدیث پر آپ غور کیجئے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں کے اعمال کو کتنا عظیم عمل قرار دیا ہے۔ آپ سوچئے کہ کس کے اندر جرأت اور ہمت ہے کہ اپنی جان کی قربانی دے دے، مال کی قربانی دے دے، یہ کتنی بڑی بات ہے کہ آدمی مال بھی دے، جان بھی دے۔ اس کے برخلاف، اس کے برعکس یہ کتنا سہل اور آسان ہے کہ ایک آدمی ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرے، یہ کتنا آسان ہے۔ آدمی جہاد میں جائے، جہاد کر کے واپس آ جائے تو ان کا عمل اتنا محبوب نہیں ہوگا جتنا ایک آدمی اپنے گھر میں رہ کر کے ان 10 دنوں میں نیک اعمال کرتا ہے۔ تو ان 10 دنوں میں ہم اور آپ کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عمل ازکا عند اللہ عز وجل ولا اعظم اجرا من خیر یعلمہ فی عشر الاضحیٰ۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ خیر کا عمل جو قربانی کے ایام میں کیے جاتے ہیں، قربانی کے دنوں میں وہ نیکی جو کیے جاتے ہیں، اللہ کے ہاں اس سے زیادہ پاکیزہ عمل کوئی اور عمل نہیں ہے، یعنی ان دنوں میں سب سے زیادہ محبوب عمل ہوتا ہے اللہ کے نزدیک۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ان سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا کہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ زیادہ افضل ہے یا عشر ذی الحج کا پہلا عشرہ زیادہ افضل ہے؟ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ، رمضان المبارک کے آخری 10 راتیں عشر ذی الحج کی 10 دنوں سے زیادہ افضل ہے۔ رمضان المبارک کے آخری 10 راتیں عشر ذی الحج کی 10 دنوں سے زیادہ افضل ہے۔ کیوں؟ رمضان المبارک کے آخری 10 راتوں میں سے ایک رات لیلۃ القدر کی رات ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر یعنی قدر کی رات 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ لہذا اگر رات کو دیکھا جائے تو لیلۃ القدر، قدر کی رات، یہ سب سے زیادہ افضل ہے۔ اگر دن میں دیکھا جائے، شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ نے کہا کہ عشر ذی الحج کی 10 دن رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں سے زیادہ افضل ہے۔ یہ عشر ذی الحج کے 10 دن رات نہیں، دن رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں سے زیادہ افضل ہے،
کیونکہ عشر ذی الحجہ میں ایک دن عرفہ کا دن ہے۔ عرفہ کا دن وہ دن ہے جس دن اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بے شمار بندوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ دیتا ہے، آزاد کرتا ہے، اور یہ دنوں میں سب سے عظیم دن ہے، دنوں میں سب دنوں کا سردار ہے۔ تو رات کے اعتبار سے دیکھا جائے تو لیلۃ القدر سب سے افضل رات ہے، اور اگر دن کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ایام عشر ذی الحجہ، یہ عرفہ کا دن، یہ سب سے عظیم دن ہے۔ تو یہ عرفہ کا دن عشر ذی الحجہ میں سے ایک دن ہے۔ اس دن کی بھی بڑی فضیلت کتب احادیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ اس دن، یہ دن وہ دن ہے جس دن تمام حجاج کرام میدان عرفات کے اندر جمع ہوتے ہیں، اور جو لوگ حج کے لیے نہیں جاتے ہیں وہ لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کی ترغیب دی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں، عرفہ کے روزے کے متعلق مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے اس ایک روزے کے بدلے میں، عرفہ کے روزے کے بدلے میں، ایک سال اگلے اور ایک سال پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ ایک روزہ، عرفہ کا روزہ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی بات بیان فرمائی ہے۔ آپ ایک روزہ رکھیں گے، اللہ آپ کے 2 سال کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ اس لیے عرفہ کے دن ہم اور آپ کو چاہیے کہ روزہ رکھیں۔ یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کا روزہ رکھا ہے، امت کو بھی ترغیب دی ہے۔ عرفہ کا دن وہ دن ہے جس دن دین اسلام مکمل ہوا ہے، کمپلیٹ دین اسلام عرفہ کا دن ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان عرفات میں تھے، حجۃ الوداع کا موقع تھا، میدان عرفات میں یہ آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اپنی نعمت پوری کر دی، اور بحیثیت دین، بحیثیت مذہب میں نے اسلام کو پسند کر لیا، اسلام سے میں راضی اور خوش ہو گیا۔ اور کہا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اب اگر کوئی آدمی دین اسلام کے علاوہ، مذہب اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین تلاش کرے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ نے کہا کہ وہ ہرگز قابل قبول نہیں، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ تو دین اسلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی دن، عرفہ کے دن مکمل کیا ہے، عرفات کے میدان میں مکمل کیا ہے۔ صحیحین کی روایت ہے، طارق بن شہاب بیان کرتے ہیں کہ ایک یہودی نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ عمر، قرآن کریم کے اندر تم ایک آیت پڑھتے ہو، اگر وہ آیت کریمہ ہم یہودیوں میں نازل ہوتی تو اس دن ہم عید کا دن قرار دیتے، جس دن وہ آیت نازل ہوتی وہ دن ہم عید کا دن قرار دیتے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ کون سی آیت ہے؟ اس یہودی نے کہا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہمیں اچھی طرح سے معلوم ہے یہ آیت کریمہ کب نازل ہوئی، کہاں پر نازل ہوئی، کس دن نازل ہوئی، ہمیں اچھی طرح سے معلوم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت عرفہ کے میدان میں جمعے کے دن نازل ہوئی ہے۔ حجۃ الوداع میں عرفہ جمعے کے دن آیا تھا، کہا کہ جمعے کے دن یہ آیت نازل ہوئی، میدان عرفات میں نازل ہوئی، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان یوم عرفہ ویوم النحر وایام التشریق عیدنا اہل الاسلام وہی ایام اکل و شرب۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یقیناً
عرفہ کا دن، یوم النحر یعنی قربانی کا دن، وایام التشریق 11، 12، 13 ذی الحج ہم اہل اسلام کے لیے عید کا دن ہے، اور یہ سب کے سب کھانے پینے کے ایام ہیں۔ تو یہ عید کے دن ہی نازل ہوئی۔ آپ کہتے ہو کہ ہم اس دن عید مناتے، عید کی خوشیاں مناتے، ارے یہ آیت تو عید ہی کے دن نازل ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے دن کو عید کا دن قرار دیا ہے، اور اسی دن یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ عرفہ کا دن وہ دن ہے جس دن کی قسم رب ذوالجلال نے قرآن کریم کے اندر کھائی ہے، اور اس دن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الوتر سے بھی تعبیر کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، قسم ہے برجوں والے آسمان کی، وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ، اور قسم ہے وعدے کیے گئے دن کی، یعنی قیامت کے دن کی قسم، وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، اور قسم ہے شاہد اور مشہود کی۔ شاہد اور مشہود کی تفسیر میں علماء کا اختلاف ہے۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث اور آثار کی بنیاد پر کہا ہے کہ شاہد سے مراد جمعہ کا دن ہے، اور مشہود سے مراد عرفہ کا دن ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دن کی قسم کھائی، قسم ہے شاہد اور مشہود کی، یعنی جمعے کے دن کی اور عرفہ کے دن کی۔ الوتر سے تعبیر کیا، کیسے؟ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی، والشفع والوتر، اور قسم ہے شفع کی اور وتر کی۔ شفع یعنی جفت، وتر طاق سنگل، جفت ڈبل، یعنی جفت اور طاق کی قسم۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الوتر سے عرفہ کا دن کہا ہے، اور الشفع سے مراد 9 ذی الحج عرفہ کا دن ہے۔ شفع سے مراد عید الاضحیٰ ہے، اور وتر سے مراد 9 ذی الحج عرفہ کا دن ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بیان کیا، ضحاک اور اکرمہ رحمہم اللہ کا بھی یہی قول ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے صحیح مسلم کے اندر، کہتے ہیں کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ عز وجل فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ وانہ لیذن ثم یباہی بہم الملائکہ فیقول ما اراد ہؤلاء۔ حدیث صحیح مسلم کی ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی اللہ سبحانہ و تعالی عرفہ کے دن جس قدر اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اتنا کسی اور دن آزاد نہیں کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں سے قریب ہوتا ہے اور فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے، فیقول ما اراد ہؤلاء، اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ میرے فرشتوں یہ بندے کیا چاہتے ہیں؟ میدان عرفات کے اندر سارے کے سارے لوگ جمع ہیں، یہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھتا ہے، سنتا ہے، جانتا ہے، لیکن فخر کرتے ہوئے فرشتوں کے سامنے کہتا ہے کہ یہ بندے کیا چاہتے ہیں۔ ایک دوسرے حدیث میں ہے، کہتے ہیں قد غفرت لکم، ہم نے ان سب کو معاف کر دیا ہے۔ تو یہ عرفہ کا دن ہے، عشر ذی الحج میں یہ عرفہ کا دن آتا ہے۔ ہم اور آپ کو چاہیے کہ عشر ذی الحج کے اندر زیادہ سے زیادہ نیک کام کریں، زیادہ سے زیادہ اچھے کام کریں، صدقہ و خیرات کریں، روزے رکھیں، جو بھی نیکی کا کام ہے وہ تمام اعمال زیادہ سے زیادہ انجام دینے کی کوشش کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ الحمد للہ الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ قال اللہ عز وجل لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان اللہ لا ينظر الى صوركم واموالكم
वलाकिन यंजुरु इला खुलूबिकुम व आमालिकुम। सही मुस्लिम। अय्याम अशर दिलहिज में एक दिन क़ुरबानी का दिन भी आता है। 10वीं दिलहिज को हम और आप अल्लाह रब्बुल आलमीन का तक़र्रुब हासिल करने के लिए जानवरों को क़ुरबान करते हैं। क़ुरबानी के बारे में उलमा का इख्तिलाफ़ है कि आया ये वाजिब है या सुन्नत। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से ये बात मालूम होती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में क़ुरबानी पेश की है, आपके सहाबा ने भी क़ुरबानी दिया है। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक साइल ने सवाल किया कि क्या क़ुरबानी वाजिब है। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, ज़हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल मुस्लिमून, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ुरबानी देते थे, आपके सहाबा ने, मुसलमानों ने भी क़ुरबानी दिया। साइल ने इस जवाब को नाकाफ़ी समझ करके फिर सवाल किया कि क्या क़ुरबानी वाजिब है। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि क्या तुम्हें बात समझ में नहीं आती, मैं कह रहा हूँ कि अल्लाह के रसूल ने क़ुरबानी दिया, मुसलमान भी क़ुरबानी करते रहे। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कहने का मकसद ये था कि कोई ऐसी हदीस हमारे सामने नहीं है जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ुरबानी करने का वजूबन हुक्म दिया है, कोई ऐसी हदीस नहीं है। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाहि अलैह ने अपनी सुनन के अंदर एक हदीस नकल किया है, अक़ामा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल मदीना 10 सिनीन युज़ही, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में 10 साल रहे, आप क़ुरबानी करते रहे। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह ने इस हदीस को नकल करने के बाद अब्दुल्लाह इब्न उमर की बात को नकल करते हुए ये बात उन्होंने लिखी है कि वल अमलु अला हाज़ा इंदा अहलुल इल्म अन्नल उज़हिया लैसत बिवाजिबा वलाकिन्नहा सुन्नतुम मिन सुननिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा कि अहले इल्म का इसी बात पर अमल है कि क़ुरबानी वाजिब नहीं है बल्कि नबी की सुन्नतों में से एक सुन्नत है। लिहाजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, नबी ने इसे तवातुर के साथ किया है, ये क़ुरबानी करने की अहमियत पर दलालत करता है। सही बुखारी की रवायत है, अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युज़ही बिकबशैन व अना उज़ही बिकबशैन। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 मेढ़ों की क़ुरबानी करते थे और मैं भी 2 मेढ़ों की क़ुरबानी करता हूँ। सही बुखारी की हदीस है। ये इस बात पर दलालत करती है कि क़ुरबानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे, हमें भी करना चाहिए। हाफिज़ इब्न हजर अल अस्क़लानी रहमतुल्लाह ने अपनी किताब फ़तहुल बारी शरह सही बुखारी के अंदर लिखा है कि ये हदीस मुबारका क़ुरबानी की अहमियत पर दलालत करती है कि क़ुरबानी की बड़ी फजीलत है, इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवातुर के साथ इसे करते थे, कभी क़ुरबानी छोड़ते नहीं थे। इसलिए उम्मत मुस्लिमा को भी क़ुरबानी करनी चाहिए। ये क़ुरबानी जो है ये आज से शुरू नहीं हुआ है, नबी के ज़माने से शुरू नहीं हुआ है, बहुत पुरानी तारीख़ है। औलाद आदम में हाबिल और काबिल ने सबसे पहले क़ुरबानी पेश की थी। हाबिल की क़ुरबानी अल्लाह ने कबूल किया था और काबिल की क़ुरबानी रद्द कर दिया। आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे हाबिल और काबिल दोनों ने क़ुरबानी पेश किया था। हाबिल की क़ुरबानी कबूल हुई, काबिल की क़ुरबानी रद्द हो गई। इज़ क़र्रबा क़ुरबानन फ़तक़ुब्बिला मिन अहदिहिमा वलम युतक़ब्बल मिनल आख़र क़ाल लअक़्तुलन्नक क़ाल इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन। याद करो उस वक्त को जब दो भाइयों ने क़ुरबानी पेश किया, एक की कबूल हुई, दूसरे की कबूल नहीं हुई। दूसरे ने अपने भाई से कहा कि मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। हाबिल ने कहा कि तुम मुझे कत्ल क्यों करोगे, इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, अरे कुर्बानी तो मुत्तक़ियों का कबूल होता है,
پرہیزگاروں کا، اللہ سے ڈرنے والوں کی قربانی قبول ہوتی ہے۔ تم بھی اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف تم بھی اپنے دلوں کے اندر پیدا کرو، اللہ تمہاری قربانی کو بھی قبول کرے گا۔ تو اس دن سے، اس وقت سے یہ قربانی چلتا آ رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت کے لیے ہم نے قربانی رکھی ہے، لہذا جتنی بھی امتیں آئیں گزر گئیں سب نے کسی نہ کسی ناحیے سے قربانی پیش کیا، انہوں نے قربانی کیا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی قربانی بہت مشہور ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی قربانی، بچپن سے لے کر کے مرتے دم تک انہوں نے قربانی ہی پیش کیا ہے۔ اور ان کی سب سے بڑی قربانی، انہوں نے اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں ذبح کرنے کو تیار ہو گئے۔ سب سے بڑی قربانی، لمبے دعاؤں کے بعد، آرزوؤں اور تمناؤں کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیٹا عطا کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے قربان کرنے کا حکم دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ واقعہ بیان کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا یا بتی یا بنی انی ارا فی المنام، اے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے، انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ میں اپنے ہاتھوں تجھے ذبح کر رہا ہوں، قربان کر رہا ہوں اللہ کے راستے میں، فانظر ماذا تری، تم سوچ لو، غور کر لو، تمہاری کیا رائے ہے۔ صالح اور نیک بیٹے کیا جواب دیتے ہیں؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کہا ابا جان آپ کو جس چیز کا حکم ملا ہے آپ اسے کر ڈالیے، ان قریب اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والے پائیں گے۔ فلما اسلما، دونوں تیار ہو گئے، بیٹا ذبح ہونے کو تیار ہو گیا، باپ ذبح کرنے کو تیار ہو گیا۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، بیٹے کو پیشانی کے بل، پہلو کے بل لٹا دیا۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ذبح کرنے کو تیار ہو گئے، اللہ نے آسمان سے آواز دی، ہم نے کہا کہ اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنین، یقیناً تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنین ان هذا لهو البلاء المبین، یہ ایک بہت بڑی اور کھلی آزمائش تھی، امتحان تھا، ابراہیم علیہ السلام پاس ہو گئے۔ ان هذا لهو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم، بدلے میں، فدیے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک بڑا ذبیحہ بھیجا، اس کو قربان کیا۔ وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین، آنے والے لوگوں کے لیے اس سنت کو چھوڑ دیا۔ آج ہم وہ سنت 10ویں ذی الحجہ کو کرتے ہیں، وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین سلام علی ابراہیم، ابراہیم پر سلامتی ہو۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ایسا ہی ہم بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی قربانی، ان کی سب سے بڑی قربانی اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو جانا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ میں نے بتایا کہ 10 سال مدینے میں رہے، قربانی کرتے رہے، اور قربانی کرنے کا اپنے امت کو حکم بھی دیا۔ قربانی کا مقصد کیا ہے؟ ہم اور آپ کیوں قربانی کرتے ہیں؟ قربانی کرنے کے لوگوں کی کئی قسمیں ہیں۔ مثال کے طور پر کچھ لوگ قربانی اس لیے کرتے ہیں، رسماً ایک زمانہ سے چلتا آ رہا ہے، 10ویں ذی الحجہ کو قربانی کرتے ہیں، ہم بھی قربانی کرتے ہیں، رسماً دیکھا دیکھی کر رہے ہیں۔ ایک دوسرا طبقہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچے دوسرے کے یہاں سے گوشت آنے کا ویٹ کریں گے کیا، انتظار کریں گے کیا، ہم بھی قربانی کریں گے، اس لیے کرتے ہیں، یعنی گوشت کھانے کے لیے۔ ایک تیسرا طبقہ قربانی کرنے والوں کا یہ ہوتا ہے، اپنے آپ کو لوگوں سے بچانا، یعنی آدمی کہے گا کہ یہ بڑا آدمی ہے، پیسے والا ہے، پھر بھی قربانی نہیں کر رہا ہے، تو اس سے بچنے کے لیے کچھ لوگ قربانی کرتے ہیں۔ ایک چوتھا طبقہ ہے، اپنے آپ کو مالداری ثابت کرنے کے لیے، اپنے آپ کو سخاوت ثابت کرنے کے لیے، میں کتنا بڑا سخی ہوں، لوگ مجھے سخی کہیں گے۔ لاکھوں روپے کا وہ بکرا لا کر کے ذبح کرتا ہے، ارے اس نے لاکھ روپے کا بکرا لیا ہے، اس نے اتنے کا لیا ہے، وہ 4 کر رہا ہے، وہ 5 کر رہا ہے، یعنی اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے کسی کی قربانی قبول نہیں۔
ان چاروں میں سے کسی کی قربانی اللہ کے یہاں قبول نہیں۔ قربانی اس کی قبول ہوگی جس کے دل میں تقویٰ ہوگا، جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کے راہ میں قربانی کرتا ہے، اللہ ان کی قربانی کو قبول کرے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، لوگوں جو تم قربانی کرتے ہو اس کا گوشت اللہ کو نہیں پہنچتا ہے، اس کا خون اللہ کو نہیں پہنچتا ہے، اگر کوئی چیز پہنچتی ہے تو اللہ رب العالمین کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کا تقوی جو تمہارے دلوں میں ہے وہی چیز اللہ کو پہنچتی ہے۔ تمہارا خیال کیا ہے، تمہارا ارادہ کیا ہے، کس ارادے سے، کس نیت سے تم قربانی کر رہے ہو؟ اگر اللہ کا ڈر، اللہ کے خوف، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اگر آپ قربانی کر رہے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی قربانی کو قبول کرے گا۔ حابل کی قربانی قبول ہوئی، قابل کی رد ہو گئی، کیوں؟ قابل کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں، اللہ کا خوف نہیں۔ حابل نے کیا کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، ارے قربانی تو متقیوں کی قبول ہوتی ہے، پرہیزگاروں کی، لہذا تم بھی تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، اللہ تمہاری قربانی بھی قبول کرے گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان کیا ان اللہ لا ينظر الى اموالکم، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ حدیث صحیح مسلم کی ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں، اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا ہے، تم کتنے خوبصورت دکھ رہے ہو، تم کتنے اچھے دکھ رہے ہو، اللہ یہ نہیں دیکھتا ہے۔ اللہ تمہارے مال کو نہیں دیکھتا، تمہارے پاس کتنے مال ہیں، تم کتنے بڑے آدمی ہو، اللہ یہ نہیں دیکھتا ہے۔ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، لیکن اللہ تمہارے دل کو دیکھتا ہے، تمہارے دل کے اندر قربانی کرنے کے کیا جذبے ہیں، تمہاری چاہت کیا ہے، اللہ کا ڈر کتنا ہے، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کی خواہش کتنی ہے، وہ چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھتا ہے۔ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ تمہارے عمل کو دیکھتا ہے، تم جو عمل کر رہے ہو کس لیے کر رہے ہو؟ ریاکاری کے لیے، جود و سخاوت کو ثابت کرنے کے لیے؟ آپ کو معلوم ہے صحیح مسلم کی وہ حدیث، 3 آدمی جہنم میں جائے گا، سب سے پہلے شہید، عالم دین اور مالدار۔ کیوں؟ ایک عالم، ایک حافظ قرآن، وہ حافظ اس لیے ہوگا، عالم اس لیے ہوگا تاکہ لوگ مجھے عالم کہے، حافظ قرآن کہے، قاری قرآن کہے، اس لیے انہوں نے حفظ کیا، علم دین سیکھا۔ ریاکاری کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکم دے گا اسے منہ کے بل جہنم میں ڈال دو۔ شہید کو لایا جائے گا، شہید انہوں نے اللہ کے راہ میں لڑائی کیا لیکن اپنے آپ کو بہادری ثابت کرنے کے لیے، شہید کہلوانے کے لیے کہ مرنے کے بعد لوگ مجھے شہید کہیں گے۔ دنیا میں کہا جا چکا، فرمان الہی ہوگا کہ لے جاؤ اس کو بھی جہنم میں ڈال دو، منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تیسرا مالدار، اللہ نے مال دیا، دولت دیا، کیوں؟ کیا کیے؟ اللہ تیرے راہ میں خرچ کیا، تیرے راہ میں لٹایا۔ کا جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس لیے کیا تاکہ تو اپنا بڑکپن ثابت کر سکے، تو سخی کہلائے، جواد کہلائے۔ دنیا میں کہا جا چکا ہے، حکم ہوگا اسے بھی لے جا کر کے جہنم میں ڈال دو۔ تو ہم کچھ نیک کام کرتے ہیں، ارادہ اگر اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف نہیں ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا نہیں ہے، تو وہی نیک اعمال ہمارے لیے وبال جان بن سکتا ہے۔ اس لیے امت محمدیہ کے لوگوں، اے میرے نبی کے پیارے پیارے امت کے لوگوں، ہم اور آپ جو بھی اعمال کریں، جتنا بھی اعمال کریں، ہمارے اندر اللہ کا ڈر ہونی چاہیے، اللہ کا خوف ہونا چاہیے، اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ہونی چاہیے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین، اللہم شتت شملہم وفرق جمعہم، اللہم انصرنا علی عدوک وعدوہم یا رب العالمین، اللہم اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ عباد اللہ رحمنی ورحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہا
عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى وأولى وأجل وأتم وأكبر والله يعلم ما تصنعون